السلام علیکم یا رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردانی شین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگوں کو واقف کرایا جا رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ ایک اچھی خبر تو UN جو اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے، جس میں یہ چٹے امریکن بھی رہتے ہیں، اس میں اسرائیل کے اس دیمکی کیڑے کو، اس گندے جانور کو، اس غٹری جانور کو ارسٹ وارنٹ نکلا اس کے نام پہ، نیتن یاہو، جس کا نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھتے، لیکن مجبوراً آپ لوگوں کو بعض لوگ جانتے نہیں ہیں کس کو بول رہے ہیں کہ کس کو دے رہے ہیں، کہ گھپ بول کے بولتے ہیں ابو فضل، تو اسی لیے نام بھی بتانا پڑتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو نیتن یاہو کا ارسٹ وارنٹ نکلا، یہ نکلا ہے، نکالی ہے UN اقوام متحدہ کہ انٹرنیشنل کورٹ نے نکالا۔ یہ جیسے ہی نکلتے ہی وہ لاپتہ ہو گیا کہتے ہیں۔ اب اس کو ٹیمیں، انٹرپول کی ٹیمیں ہیں، وہ ٹیمیں ارسٹ کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے گئے تو یہ پتہ چل رہا کہ وہ اسرائیل میں نہیں ہے۔ اسرائیل میں نہیں ہے تو کہاں پہ، کہاں گیا انہیں؟ سری لنکا کو آ گیا، یا فرانس میں چلے گیا، یا امریکہ نے پناہ دے دی۔ پھر امریکہ کے لوگ ہیں جو اس کو ارسٹ وارنٹ نکالے، اور وہاں سے بھاگ کے کہاں جا سکتا بھائی؟ یہ سب بھامٹے باتاں ہیں۔ وہ چندی چور اسرائیل میں چھپے ہوا ضرور ہے، لیکن اب اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور انہیں امریکہ لگا رہا، کسی طریقے سے وہ ارسٹ وارنٹ کینسل ہو جائے۔ دیکھو اس کو سزا ملے یا نہ ملے، وہ گرفتار ہو یا نہ ہو، لیکن اب تمام اسلامی ممالک کو یہ پتہ چل چکا ہے، اور جو انہوں اپنا جو سینہ جو تانتے تھے نا، اور جو امریکہ جو الفاظوں میں بیان کرتا تھا، اب ساری دنیا کو یہ تو پتہ چل گیا ایک آتنکی ملک ہے وہ، اور سب سے بڑا سرگنا امریکہ ہے۔ دوسرا جو اس کا یہ چٹا، اس کی ناجائز جو نسل ہے، وہ نسل کا یہ کیڑا جو ہمیشہ اس کا بیج بچاؤ کرتے ہوئے آیا امریکہ۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے، لیکن یہ زیادہ ٹائم تک بچے گا نہیں، کیونکہ اب اگر سے انہیں بچا بھی تو جی نہیں سکتا بھائی، کیونکہ اس کے اوپر، یعنی یہ الزام نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ اتنے معصوم جانیں لیا ہے اس نے، اتنے ضعیفوں کی جان لی ہے اس نے، یہ سارا چیزیں ثابت ہونے کے بعد اس کے اوپر ارسٹ وارنٹ نکلا، اس کو بھی نکلا، اور ہمو کا بھی پرائم منسٹر کو نکلا، جس کا نام لینا جو ہے سو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، پھر نام لے لیے اس کو پرموٹ کر رہے ہیں بول کے، اس لیے ہمو بولے تو سمجھ گئے آپ لوگ۔ یا ان کی ایک دوہری پالیسی ہے، ایک طریقے سے اس کا بھی رکھی ہے تاکہ اس کو پکڑ کر اس کو سزا دے، ہو سکتا بعد میں اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ چنے لوہے کے چنے ہوتے ہیں نا، جو ٹھیلے ہوتے تھے، جو ٹینکے ہوتے تھے، جو چھرے ہوتے تھے، اس کو ہمو کے پرائم منسٹر کو پکڑنا اور یہ چال چلنا، وہ چھرے چبانے کے، لوہے کے چھرے چبانے کے برابر ہے، جس سے تمہارے اپنے خود بخود جو دانت جو کٹے ہیں نا اس وقت، سمجھے، وہ نکل جائیں گے۔ وہ ایک بارود ہے، وہ ہاتھ کو ایسا آسانی سے آنے والے لوگ نہیں ہیں، سمجھے۔ اور رہی دوسری بات، اب اس کو گرفتار نہیں بھی کرے نیتن یاہو کو، جو اسرائیل کا چٹا ہے، اس کو نہیں بھی کرے تو ساری دنیا کو تو یہ معلوم ہوگا، جو ایک طرف خلیج میں پاؤں پسار رہے تھے، تو جب ہمدرد اور ہمدم بنے ہوئے تھے، ہم سایہ بنے ہوئے تھے، خلیج کے اندر جو دوستی نبھا رہے تھے، اب ایک آتنکی ملک بھی ڈکلیئر ہو جائے گا وہ، اور یہ نیتن یاہو ایک آتنکوادی ڈکلیئر ہو جائے گا، اور اس کو ارسٹ وارنٹ سے اگرچہ بچا بھی لیے تو یہ ثابت ہو گیا اب اس کو کوئی بچانا ناممکن ہے، وہ تو امپاسبل ہے،
لیکن پھر بھی ان کی ذات پہ ہم بھروسہ نہیں کر سکتے، نہ ان کی کوئی بات پہ ہم بھروسہ کر سکتے. یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے. لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، ابھی اور ایک چیز سامنے آ چکی ہے کہ ایران کے پریزیڈنٹ کا جو کراش ہوا تھا ابھی ہیلی کاپٹر، اس کے ثبوتیں بھی ہلو نکل چکے ہیں، وہ ثابت ہو چکا ہے. اب اس کے بعد اگرچہ ہاتھ ان کا رہا تو کیا ہونے والا ہے آپ لوگ اندازہ بجا لگا سکتے ہیں. میں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو خود پتہ ہے. اب یعنی کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا آگے سے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. اور اس کے اوپر آپ لوگوں کو ایک الگ سے ویڈیو بھی بنے گی انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگ دیکھیں گے بھی اور سنیں گے بھی، اور آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا. اس وقت غم و غصے کی لہر تو ساری دنیا میں ہے. اب جو چاہ رہے تھے اس کو ختم ہو جانا، وہ لوگ بھی جھوٹی ہمدردی ضرور دکھا رہے ہیں، لیکن ان کے وہ آنسو بھلا جھوٹے ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ خون کے آنسوؤں میں تبدیل ہو جائیں گے آنے والے ٹائم میں. یہ خاموش بیٹھنے والے نہیں ہے ایرانی، پتہ ہے آپ لوگوں کو. ایران کی قوم خاموش نہیں بیٹھتی، اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دینا جانتی ہے اور معقول دیتی ہے وہ، سمجھے نا. اب لیکن سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی خبر یہی ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، کہ آپ لوگوں کی تلاوتیں، آپ لوگوں کی نمازیں، آپ لوگوں کی دعائیں رنگ لا رہی ہے اور کامیاب ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں پہ رحم بھی فرما رہے ہیں، کرم بھی فرما رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی دعاؤں کو قبول بھی فرما رہے ہیں. اور اس کے نتائج سامنے ہے آپ لوگوں کے. نیتن یاہو کا ارسٹ وارنٹ نکلنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور نکالنے والے کون؟ UN کے ادارے سے نکلا. دوسری چیز انٹرنیشنل کورٹ سے نکلا. یہ اگرچہ کوئی کنٹری سے اگرچہ وہ ہوتا تو یہ لوگ خریدنے کی کوشش کرتے تھے، منہ بند کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس کو دھمکا کر، اس کو ڈرا کر یا سمجھا منا کر ختم کرتے تھے. لیکن یہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ امپاسبل ہے. اب اس کو یا جانا پڑے گا اندر، ہمیشہ کے لیے منہ کالا ہو جائے گا ان کا، یہ کبھی نظر نہیں آئیں گے. یا نہیں تو جو لاپتہ جو ہو گئے نو، جو گمراہ جو ہو گئے نو، گمشدگی میں چلے گئے نو، ہمیشہ کے لیے گمشدگی اختیار کر لیں گے. یہ تو ان کے ساتھ ہونا تھا. انہوں کیا سمجھتے تھے؟ باپ کا راج ہے، انسانیت کا جو قتل کرنے نکلے تھے، اب ان کا خود کا ہو جائے گا. بہرحال کے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.